ہمیں کوئی الگ محنت کا آپ نے مکلف نہیں بنایا اگر تین ہماری زندگی میں آ جائے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کیا ہے اور اسلام اس کا نام رکھا ہے. اب ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی زندگی اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں. قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دنیا بند ہو جائے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے گا، مسلمان کو بھی دے گا، اچھے کو بھی دے گا اور برے کو بھی دے گا. قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، کہ ان کے لیے موت کے بعد کچھ نہیں سوائے جہنم کی آگ کے. اس زمین میں سب سے بڑا جرم، اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم، اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کی ذات کا انکار ہے یا اللہ کی ذات شریف ٹھہرانا ہے. باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا باقی سارے چاہوں تو معاف کروں، شرک معاف نہیں کروں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک تو میں معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں گا معاف کروں گا. تو اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم وہ اسلام کا انکار ہے. دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اللہ پاک کی لائی ہوئی زندگی کو ٹھکرا دے، انکار کر دے، اللہ پاک کی ذات میں شریک ٹھہرا دے. اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی وہ اسلام ہے. دنیا کی سب سے بڑی نیکی وہ مسلمان ہونا ہے، وہ کلمے کا اقرار کر لینا ہے. اللہ نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، کائنات کا کوئی نظام نہ ہو، اور ہمارے پاس ایمان کی دولت ہو تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور ہمارے پاس ایمان نہ ہو اور ساری دنیا ہو تو ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر دے. وہ پہلے ہی سوال کا جواب اللہ پاک سے لے کے آج تک کے انسانوں کو بتا گئے. ایک مرتبہ عرض کیا اللہم انک تقدر علی المؤمن، اے اللہ آپ مومن پہ بڑی تنگی رکھتے ہیں، کبھی پریشانیاں، کبھی کوئی حال، کبھی کوئی حال، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں فرمائی. فَفَتَحَ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ نے جنت کا دروازہ کھولا. کہا مَا أَعْدَدتُ لَهُ، کہ جس کو پریشان دکھ رہے ہو اس کا جنت میں جو مقام دیکھ لو، یہ اس کی جگہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَعُلُوِّ مَكَانِكَ لَوْ كَانَ أَفْضَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ وَعَاشَ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَكَانَ مَصِيرَهُ هَذَا لَمْ يَرَ شَرًّا قَطُّ. اے اللہ یہ جو جنت تو نے مجھے دکھائی ہے، اگر یہ اس کا ٹھکانہ ہے تو تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ناک کے بل کھسٹ رہا ہو، قیامت تک زندہ رہے. ایسا تو ایک مرد عذاب ہے. پرائمری اسکول میں ہمارے ساتھ ہمارے ڈیرے کے قریب ایک معذور بڑا ہوتا تھا، اس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے. تو ہمارے دادا نے ایک نوکر اس کے لیے رکھا ہوا تھا جو اس کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، پیشاب کرواتا تھا. میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ ایسا اس بیچارے کا تو ایک پل عذاب تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں ہو اور قیامت تک کی لمبی زندگی لے کر آئے تو اس کی تو ایک گھڑی صدیوں کے برابر ہے. لیکن اگر وہ مر کے یہاں چلا جاتا ہے جو جگہ اللہ نے مجھے دکھائی ہے تو لم یر شرًا قط، اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی. ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے. دنیا کی چیزوں کو جنت سمجھتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کو جہنم سمجھتے ہیں. نبی کی آنکھ دیکھ کے بتاتی ہے. پھر اس کا دوسرا سوال اللہم انک توسع علی الکافر، یا اللہ آپ کافر کو بہت زیادہ دیتے ہیں، بڑی بڑا کھل کے دیتے ہیں، بڑی ڈھیل دیتے ہیں، بڑی چھوٹ دیتے ہیں. یہ حضرت ان کو بھی دھوکہ لگا جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا تو چٹائی پہ لیٹے ہوئے چمڑے کا سرہانا ہے اور ایک طرف جو پڑے ہوئے تو وہ رونے کیا کیوں رو رہے ہو؟ آپ اتنے بڑے رسول اور آپ چٹائی اور چمڑے کا سرہانا اور یہ روم اور فارس کی حکومتیں جو اللہ کے دشمن اور کافر وہ سونے کی چادروں پر سوئیں اور 3 خواب کے لباس پہنے اور اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کریں تو آپ نے فرمایا کہ عمر نہیں سمجھے لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ سب کچھ دنیا کا متاع ہے تھوڑی دیر کا، ان کے لیے ہمارے لیے اللہ نے آخرت کو بنا کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عرض کی یا اللہ آپ کافر کو بہت زیادہ دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے دوزخ کا دروازہ کھولا، کہا عادت لہو، یہ کافر کا ٹھکانہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ جب جہنم کی آگ کو بھڑکتے دیکھا، لیکن آپ اندازہ فرمائیں اللہ سے بڑی ذات پہ ہے، اس کے علم سے بڑا علم کسی کا ہے، وہ کہہ رہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بڑی بھڑکنے والی ہے۔ یا عباد، دوسری یا عباد فاتقون، اے میرے بندو تم ڈرو، اللہ تمہیں اس آگ سے ڈرا ہے، اللہ نے خود اس کو بنایا ہے، اس قید خانے کو خود تیار کیے ہے، پھر اس کی عظمت و حیبت ہمارے دل میں بٹھائی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑکنے والی ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اے میرے بندو تم ڈر جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو بتا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ کو دیکھا تو پھر بولے وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَعُلُوِّ مَكَانِكَ لَوْ مَلَكَ الدُّنْيَا كُلَّهَا وَعَاشَ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَكَانَ مَصِيرَهُ هَٰذَا لَمْ يَرَ خَيْرًا قَطُّ، ایسا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر کافر پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک کی زندگی ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یہ ہو جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اور حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ راحت کوئی راحت نہیں جس کے بعد جہنم میں آدمی چلا جائے، اور وہ مصیبت کوئی مصیبت نہیں جس کے بعد جنت میں آدمی چلا جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، ہمیں خود اس کی قیمت کا نہیں پتا کہ ہمیں کتنی بڑی دولت مل گئی ہے، کیونکہ ہماری اس پر محنت نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی عظمت ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی ہے۔ اور جب آدمی کے دل دنیا کی عظمت آتی ہے تو دین کی نکل جاتی ہے۔ اذا عظمت امتی دنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میں حدیث پاک میں ہے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی عظمت اور ہیبت ان کے دل سے نکل جائے گی۔ اسلام کا ایک وقار ہے، آپ اندازہ فرمائیں، صرف ایک بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بول ہے، آگے پورا دین پڑا ہوا ہے۔ اس ایک بول کا کتنا وزن ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن فوضعن فی کفۃ الميزان ولا الہ الا اللہ فی الکفۃ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ 7 زمینیں، 7 سمندر، سمندروں کی مخلوقات زمین کی مخلوقات سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، اور وہاں کے اندر کے خزانے زمین کے خزانوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں، وہ سارے ایک پلڑے میں، اتنا بڑا ترازو ہو کہ اس میں یہ 7 زمینیں آ رہے ہیں۔ ان زمینوں پہ پہاڑ، دریا، جنگل، صحرا، انسان، جنات، اور یہ بڑی بڑی جو آپ کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں ڈاؤن ٹاؤن کی، سارے امریکہ کی عمارتیں، پھر لوہا، پھر تانبا اور پیتل، ہاتھی، شیر، جانور، جنگل کے بھیڑیے، گیدڑ، کتے، دریائی جانور اور زمینی جانور اور ہوائی پرندے، سارے سمیٹ لیے جائیں اور ایک پلڑے میں رکھے جائیں، صحرا رکھے جائیں، ہمارے یہاں پہاڑ رکھا جائے، اور وہ قطب جنوبی کی ساؤتھ پول نارتھ پول کی برف رکھی جائے، صرف جو جنوبی پول ہے، جنوبی پول انٹارکٹیکا کا اس کی جو برف ہے پوری دنیا کا جو پانی ہے اس کا 85% ہے، 85% اللہ نے وہاں جمایا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اسی ایک برف کو پگھلا دیں 70 میٹر سمندر کی سطح اوپر چلی جائے گی۔ یہ پاس کے جو شہر آدھا امریکہ تو ویسے اللہ لے لے گا، صرف اس کی ایک برف پگھلا دیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایک پلڑے میں ہو، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، 5واں، 6، 7، پھر اس کے فرشتے، پھر جنت کتنی